نواز شریف کے پاکستان واپس پہنچنے سے پہلے ہی اس کے آنے کا پلان پاکستان پہنچ چکا ہے، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ٹبر یعنی کہ اس چیز کے اوپر کہ یہ ڈیل کر کے واپس آ رہی ہیں، یہ فائنلائز کر کے چیزیں واپس آ رہی ہیں، یہ اپنے لیے ساری فیسلٹیز لے کر واپس آ رہے ہیں، بجائے اس کے اوپر کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ جی ان لوگوں کی کارکردگی تو پاکستان کے اندر کوئی تھی نہیں، ان کی پالیٹکس کوئی اچھی ڈھنگ کی تو رہی نہیں تھی، تو یہ لوگ اس کے اوپر کہ ہماری کارکردگی لوگ دیکھیں اور پھر ہم واپس آنے پر مجبور ہوں یا ادارے ہمیں واپس لانے پر مجبور ہوں، یہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں، یہ بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، ہمارے تمام تر معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، ہماری تمام تر باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اور پھر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ سانحہ جو لاہور کے اندر جو سانحہ ہوا تھا، سانحہ شادرہ، اس کے بعد پھر ایک اور مریم بی بی کا جو جلسہ ناکام ہوا، اس کے بعد پھر شیخو پورہ کے اندر جو شہباز شریف کا جلسہ ناکام ہوا، تو بجائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر شرمندہ ہوتے، یہ اس کے اوپر یہ کہتے کہ جی لوگ تو ہمارے پاس آئے نہیں ہیں، ہم نے تو کرائے کے اوپر لوگوں کو بلوایا، اس کے باوجود بھی لوگ آئے اور وہ ہمارے پاس بریانی کھا کر واپس چلے گئے، ہم سے پیسے لے کر واپس چلے گئے، اس کے اوپر شرمندہ ہوتے یا اس کے اوپر ان کو کوئی غیرت آتی، یہ اس کے اوپر ڈھیٹ بن گئے ہیں، یہ اس کے اوپر مزید ڈھیٹ بن کے اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے کتنے بڑے بڑے کمال ہیں، ہم تو جو مرضی کر لیں ہم ڈیل کر کے واپس آ سکتے ہیں، ہم جو مرضی کر لیں عدالتیں ہمارے بغیر نہیں چل سکتی، ہم جو مرضی کر لیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے بغیر نہیں چل سکتی، ہم جو مرضی کر لیں پاکستان کو ہمارے بغیر نہیں چلایا جا سکتا، ہم جو مرضی کر لیں پاکستان کے ساتھ جتنا مرضی سلوک کر لیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور ہم ہمیشہ ڈیلے کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ اور ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے یہ سارے بگوڑے جو ہیں اسی طرح ڈیلے کرتے ہیں اور پھر واپس پاکستان کے اوپر پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستانی عوام کے اوپر ایک عذاب بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح پچھلے 16 مہینے کے دوران پورے پاکستان نے دیکھا، پاکستان کے بچوں نے، بزرگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے پاکستان اچھے بھلے چلتے پاکستان کا جو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر دوسری طرف یہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، جو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈے کرتے رہے، جو اربوں روپیہ یہ میڈیا کو دیتے رہے، تو اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر غلط بیانیے بنانے کے لیے پیسہ پھینکا تھا، وہ سارے غلط بیانیے جو تھے ان کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے۔ ایک ایک بیانیہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ان لوگوں نے پیسہ بھر کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف پیسہ بھر کے انہوں نے وہ بیانیے چلانے کی کوشش کی تھی، وہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم بڑے پوتر ہیں، ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اگر کوئی برائی ہے، اگر کوئی گندگی ہے، اگر کوئی دو نمبری ہے، اگر کوئی نیچ حرکتیں ہیں تو وہ ساری پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے اندر ہے، ہم بڑے پوتر لوگ ہیں، ہم بڑے صاف شفاف لوگ ہیں۔ انہوں نے جو پروپیگنڈے کروائے تھے، ایک ایک پروپیگنڈا بھی سامنے آ گیا، اور ان لوگوں کی وہ جو عادتیں تھیں، اب جیسے سائفر کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سائفر ان لوگوں نے جان بوجھ کے جلوا دی ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اندر تو ہماری ہی منجیر ٹھکنے والی ہے، ہم ہی اس کے اندر ہی بدنام ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ تو اس کے اندر سے آسانی طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب وہاں پر آگ لگ گئی ہے اور وہاں پر وہ جو سائفر ہے اس کے جلنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی اب جو چیپ قسم کی، گھٹیا قسم کی اخلاقیات سے گری ہوئی، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں اور سیاست ہے، اس کی ڈیٹیل جو سامنے آئی ہیں وہ کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پھر میں ان پروپیگنڈوں کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں، بیانیوں کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں کہ جو انہوں نے پیسہ بھر کے ہڈی ڈال کے ہمارے میڈیا کو وہ بیانیے بنانے کی کوشش کی تھی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کیا، اور ان کو ناکامی، نامرادی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو جگہ جگہ بدنامی، جگہ جگہ ان کو جو رسوائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تفصیلات میرے پاس آئی ہیں، اعداد و شمار میرے پاس آئے ہیں، بڑے اہم اعداد و شمار ہیں جو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، میاں صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور نون لیگ ڈھول پیٹ پیٹ کے یہ کہہ رہی ہے جی ہماری ڈیل فائنل ہو گئی ہے، ہمارے سارے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے سارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب بہت جلد میاں صاحب واپس آئیں گے اور وہ پاکستان کے اندر آ کر ایک مرتبہ پھر سے وزیر اعظم بنیں گے، پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں گے۔ یعنی کہ یہ جو ان کا ڈھول پھٹا ہوا ڈھول ہے جو ہمیشہ سے یہ بجاتے آئے تھے، ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم کے سامنے انہوں نے یہ ڈھول بجانا شروع کر دیا، ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، بلکہ یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دونوں جگہ سے سیٹنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ اگر ہائی کورٹ میں ہمارا کوئی کیس ہوگا تو اس میں بھی ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی ہمارا کیس ہوگا تو اس کی بھی ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ نے بہت سارے ججز کو بلیک میل کیا، بہت ساروں کو دباؤ میں لے کے آئے، بہت ساروں کو دو نمبر طریقے سے پھنسایا، ان کی آڈیوز، ان کی ویڈیوز سامنے لے کر آتے رہے، جو ججز ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کو بدنام کرتے رہے، ان کے خلاف پٹیشنز دائر کرتے رہے، اور ایک مرتبہ پھر سے اب دیکھنا یہ ہے کہ
کہ آنے والے وقت کے اندر جس طرح ماضی کے اندر بہت سارے جو ججز تھے وہ ان کی سپورٹ کرتے رہے, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے, ان کو بڑی ریلیف دیتے رہے, بڑی رعایات دیتے رہے, ان کے جو سچے کیس تھے ان کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا, جو جھوٹے کیس تھے ان کو بھی سچا ثابت کر دیا, ان کو ہر طرح سے پروٹوکول دیتے آئے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر کون سا ایسا جج ہوتا ہے کہ جو اپنے منہ پر کالک ملتا ہے, یا کون سا ایسا جج ہوتا ہے کہ جو ان کو کھلی چھوٹ دیتا ہے, کون سا ایسا جج ہوتا ہے جیسے ہمایوں دلاور ہے. اب پوری دنیا کے اندر ایک ٹکے کی اس کی عزت کہیں نہیں رہی ہے. وہ دبئی جاتا ہے, وہ لندن جاتا ہے, وہ برطانیہ جاتا ہے, پیرس جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, کینیڈا جاتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے اس کو بدنامی کا سامنا ہوتا ہے. لوگ پاکستانی جو ہے اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, کیونکہ سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کس طرح اس بکاؤ مال نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو پھنسانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا متنازع فیصلہ دیا کہ جس کی تاریخ پاکستان کے اندر کہیں نہیں ملتی تھی, جس کی مثال پاکستان کے اندر کہیں نہیں ملتی تھی. اور ایک مرتبہ پھر سے اب نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے اوپر بھی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, نیچے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, یعنی کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو دیکھنا چاہیے کہ اب آنے والے وقت کے اندر مزید کون سا ایسا جج ہے کہ جو اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے, جو اس طرح ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے اور پھر پوری پاکستانی قوم کی آنکھوں کے اندر وہ رسوا ہو جاتا ہے. اب یہ جو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں جس کے اندر یہ مجرم بھی ہیں, جن کے اندر ان کے جرم بھی ثابت ہو چکے ہیں, جن کے اندر ان کی عدالتوں کے اندر پیشیاں بھی بھگتی جا چکی ہیں, جن کے اندر ان کو باقاعدہ طور پر کہا جا چکا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, دھاندلی کی ہے, دو نمبری کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, لوگوں کو مروایا ہے, لوگوں کو پٹوایا ہے, لوگوں کو ہروایا ہے, لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے, وہ سب کچھ تو سامنے آ چکا ہے. اور اس کے اوپر بجائے شرمندہ ہونے کے یہ لوگ بڑے اکھڑ اکھڑ کے سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ نواز شریف آ کر بہتر کرے گا, پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ساری باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور دوسری جانب ان کے جو پروپیگنڈے تھے, ان کے جو جتنے بھی بیانیے تھے, جو جھوٹے فیک بیانیے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف انہوں نے بنائے تھے, اب ان کی تھوڑی میں ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے, ناظرین گرامی آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید ہاشمی والا ایک انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر پروپیگنڈا کیا, بیانیہ بنایا. پھر ریحام خان کی جو کتاب تھی وہ سامنے آئی تو انہوں نے اینکروں کو پیسے دیے, انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان تھے ان کو پیسے دیے, ان کی جھولیاں بھر دی کہ جی تم اس کے اوپر کھل کر بات کرو. آج بھی ریحام خان کو کچھ بے شرم جو اینکر پرسن ہے وہ بلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, آپ نے تو عمران خان کی سیکچوئل لائف کے بارے میں لکھا ہوا ہے, آپ نے تو عمران خان کے بارے میں بڑی گھٹیا باتیں لکھی اور بڑی خوش ہو کے بتا رہی ہوتی ہے جی ہاں بالکل میں نے لکھا ہے اور یہ ساری باتیں سچ ہیں. یعنی کہ پیسہ پھینکا جاتا ہے, ہڈی منہ میں دی جاتی ہے اور پھر جو ریحام خان ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے. پھر عائشہ گل علیہ جو تھی اس کو لانچ کیا گیا, پھر اس نے جس طرح کہا کہ جی مجھے تو یہ آدھی رات کو میسج کرتا تھا کہ جی آؤ پارٹی کرتے ہیں, آؤ شراب پیتے ہیں, آؤ سگریٹ پیتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ پروپیگنڈا اور وہ بیانیہ بھی بری طرح فلاپ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو یہ تو بندہ ایسا ہے کہ جس کو یہودی ایجنٹ کہا جائے, یعنی کہ اس کے علاوہ اس کے خلاف بڑا جو مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت ہے انہوں نے کھل کر پروپیگنڈا کیا ہمیشہ کہ یہ تو یہودی ایجنٹ ہے اور یہ تو کشمیر کو بیچ دے گا, کشمیر کا یہ کرتے رہے, یہودی ایجنٹ کا کرتے رہے. پھر اس کی آڈیو لیک سامنے فیک لاتے رہے, اس کے ذریعے اس کو بدنام کرتے رہے, بیانیاں بناتے رہے. پھر جو جہانگیر ترین تھا, اس کے علاوہ جو اور تھے, ایک اور تھا اس کے علیم خان تھا, اس کے بعد ان کو بھی انہوں نے خرید لیا اور ان کے ذریعے بھی پروپیگنڈا کرتے رہے, مگر وہ بھی الحمدللہ پروپیگنڈا ناکام ہوا. پھر کہا جاتا کہ یہ نشئی ہے, یہ تو نشے کرتا ہے, کوکین کرتا ہے, یہ تو شرابیں پیتا ہے. دیکھ لیجئے 2 مہینے سے جیل کے اندر ہے نا, اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے نا, اس کی کمر کے اندر درد ہوا ہے نا, اس کو سر میں درد ہوا ہے نا, مچھروں نے اس کو مار دیا نا, اس کو کوئی اور پرابلم ہوا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا تھا جس طرح سے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ان کا یہ رپورٹ بھی ایک پی ڈی ایم حکومت نے دی تھی, اس کی میڈیکل رپورٹ, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی میڈیکل رپورٹ لے کے آئی تھی, جی یہ دیکھیے یہ تو نشے کرتا تھا. اب دیکھیے 2 مہینے ہو گئے ہیں, اس نشے کرنے والے بندے کو کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ کے جو پوتر لوگ تھے 5 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکے تھے, اور نواز شریف جو ہے وہ ڈیل کر کے اور بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر بھاگ گیا تھا. اور اندازہ لگائیے کہ وہ جب جیل میں تھا تو اس کا جو ڈاکٹر تھا وہ میڈیا کے اوپر روز آ کر چیختا تھا کہ جی نواز شریف کی تو زندگی بڑی خطرے میں ہے, اس کے تو پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں, اس کی تو سانس سکڑ رہی ہے, اس کو تو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, اس کی تو کڈنی میں مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی تو سر میں مسئلہ ہو گیا ہے. یعنی کہ نشوں کا الزام اس کے اوپر لگایا, بیماریاں ساری اس کو ہو گئی کہ جو بندہ 5 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکا تھا, پھر اس کو بھی یہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اچھا, اس کے بعد اگلی جو چیز تھی ناظرین گرامی, عثمان ڈار کا انہوں نے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کیا, بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہے. توشہ خانہ کا انہوں نے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کیا, بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہے. بنی گالا والا انہوں نے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کیا, عدالتوں کے اندر جاتے رہے. پھر انہوں نے ایک اور بدترین جو پروپیگنڈا کیا وہ یہ تھا کہ جی عدت کے اندر اس نے شادی کر لی ہے, عدت کے اندر اس نے شادی کر کے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا پاس نہیں رکھا ہے, وہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا. پھر سائفر والا, پھر اس کے علاوہ اور جیل میں جو اس کو اذیتیں دی گئی, 200 جو جعلی کیس بنا دیے گئے وہ پروپیگنڈا
کیا جاتا رہا. پھر اس کے علاوہ میڈیا بلیک آؤٹ کیا, پنجاب اسمبلی میں دھاندلی کی بات کرتے رہے, پھر یہ کہتے رہے کہ یہ ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ جائے گا, پھر جو کینسر اسپتال ہے اس کے اندر کی یہ جو لوگوں کی زکات تھی وہ کھاتا رہا تھا. پھر اس کے علاوہ اور بھی اس نے یعنی کہ گستاخ رسول اس کو کہتے رہے, اس کو اور بھی یہ کہتے رہے کہ جی یہ یہودیوں کا پارٹنر ہے. پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جی یہ کشمیر سے غداری کر گیا ہے, یہ یہودی ریاست بنانا چاہتا ہے, اس کی بہنوں کے اوپر مقدمات کر دیے, اس کی پارٹی کے اوپر, اس کے جھنڈوں کے اوپر جو پابندی تھی وہ لگا دی گئی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے ورکرز کے کاروبار تک بند کر دیے گئے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ ناکام ہے, اور آج پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے, ڈٹی ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں بیٹھ کر آج بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ لوگوں نے کھڑے رہنا ہے, آپ لوگوں نے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے اپنے کاز سے, اپنے ویژن سے. اور دوسری جانب یہ بھگوڑوں کی جو پارٹی ہے, ان کے بھگوڑے جب مشکل وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں, جب حکومت ختم ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں, اور جب پھر الیکشن ہونا ہوتا ہے تو واپس آنے کی تیاریاں کرتے ہیں, جس طرح آپ یہ کرتے پھر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اب کی بار یہ بدترین طریقے سے ناکام ہو گئے.